بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آپ تمام ناظرین کو آج کی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم دورہ فلسفہ حج کے آخری سیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کی نشست میں ہم قربانی اور اس کے مسائل پر چند موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ قربانی کی جو اصل تاریخ ہے، اس کا تاریخی واقعہ ہے، یہ کس کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور اس سے متعلقہ کچھ ضروری مسائل۔ تو یہ ہمارا آخری سیشن ہوگا، اور اسی سیشن کے لاسٹ پہ ہم دعائیہ کلمات بھی ادا کریں گے اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو چلیے اپنے آج کے آخری سیشن کا آغاز کرتے ہیں، قربانی اور اس کے مسائل۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس تاریخی واقعات کی یادگار ہے۔ قربانی اس عظیم الشان واقعہ کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کی رضا کے حصول کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسری طرف فرما بردار، صابر و شاکر بیٹا اپنے والد گرامی کی زبان سے یہ اشارہ سن کر کہ اس کے رب نے اس کی جان کی قربانی طلب کی ہے، اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کی یہ ادا بہت پسند آئی، قربانی قبول ہوئی، مگر بیٹے کی جان بخش دی گئی اور اس کی جگہ ایک مینڈا قربان کر دیا گیا۔ چنانچہ آج تک آپ علیہ السلام کا ذکر اور قربانی کی صورت میں آپ علیہ السلام کی یادگار موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ قدرت نے اس یادگار کو فرضیت و لزوم کا درجہ دے کر ایسا مستحکم انتظام فرما دیا ہے کہ اسے کسی بھی سازش اور بے جا منفی تعویلوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اب اس کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے ان میں فرق کیا ہے۔ یعنی ایک تو قربانی ہم عید پہ دیتے ہیں، ہر صاحب حیثیت قربانی دیتا ہے، اور ایک قربانی ہوتی ہے حج کے موقع پر۔ تو ان میں کیا فرق ہے؟ عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر کی جانے والی قربانی میں فرق یہ ہے کہ حج افراد ادا کرنے والے کے علاوہ حج کی قربانی غنی، فقیر سب پر واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی امیر ہے، اگر کوئی فقیر ہے، اگر وہ حج کر رہا ہے تو اس سب پر قربانی واجب ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے یہ صرف غنی پر واجب ہے، جو مالدار ہے، فقیر پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا ہے کہ حج افراد، قران اور تمتع کرنے والوں میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہے، کہ مطلب واجب ہے یا نہیں۔ تو جو حج افراد کرنے والے ہیں ان پر قربانی دینا مستحب ہے، اگرچہ وہ غنی ہو یعنی مالدار ہو، لیکن اگر وہ قربانی کر لیں تو وہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ جبکہ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی دینا واجب ہے، اگرچہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کے پاس مال نہ ہو، اتنے مالدار نہ ہو، لیکن اگر وہ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں تو پھر ان پر قربانی دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کے بدلے میں 10 روزے رکھے گا۔ 3 روزے جو ہیں وہ حج کے مہینے میں احرام باندھ کر، اور باقی 7 روزے جو ہیں وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جہاں چاہے رکھ لے، لیکن گھر پہنچ کر رکھنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ ان روزوں کو مسلسل یا الگ الگ رکھنا دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حج کرتا ہے لیکن قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 3 روزے جو ہے وہ احرام باندھ کر وہاں 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں، اور پھر اس کے بعد جو باقی 7 روزے ہیں وہ جب گھر واپس پہنچ جاتا ہے حج کر کے تو پھر اس کے بعد وہ رکھ سکتا ہے، چاہے وہ 7 روزے اکٹھے رکھ لے یا پھر ایک ایک کر کے رکھ لے، یہ دونوں طرح اس پر جائز ہے، لیکن ٹوٹل 10 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کہ قربانی کی جو قیمت ہے اس کے عوض آپ صدقہ و خیرات کرنا جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جس پر قربانی واجب ہے وہ چاہے شکرانے کی قربانی ہو یا کسی جنایت و قصور کی ہو، اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قربانی کرنی ہے تو قربانی نہ کریں تو اس کے بدلے میں کسی کو صدقہ خیرات کر دیں، وہ قیمت تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو قربانی ہے وہ قربانی ہی ہوگی، صدقہ خیرات آپ الگ قیمت سے ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ کیا ہدی کے جانور کو سرزمین حرم کے علاوہ کسی اور جگہ پر ذبح کرنا جائز ہے؟
یعنی جو حج پر قربانی کرتے ہیں کیا اس جانور کو زمین حرم یعنی مکہ کی زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر قربان کرنا جائز ہے؟ تو بالکل ایسا جائز نہیں ہے. ہدی یعنی قربانی کے جانور کو سرزمین حرم کے علاوہ کسی اور جگہ ذبح کرنا جائز نہیں. اس کے وجوب کی صورت میں حاجی بغیر قربانی کیے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اسی طرح وطن واپس آ کر ایک جانور کی جگہ 1000 جانور بھی اگر قربان کر دے تو پھر وہ واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے حرم کی سرزمین شرط ہے. یعنی جو حاجی حج کرنے والے ہیں وہ اپنی قربانی حرم کی زمین پر ہی کریں گے. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں حج کر کے واپس آ جائیں اور یہاں آ کر قربانی کر لیں، یا وہاں حج کریں اور قربانی کے پیسے اپنے آبائی ملک میں بیچ دیں اور کہیں کہ آپ قربانی یہاں کر لیں. تو یہ صورتحال نہیں ہو سکتی، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح قربانی جب کرتے ہیں تو اس سے پہلے خلق کروانا یعنی سر منڈوانا بھی جائز نہیں ہے. آپ پہلے قربانی کریں گے تو اس کے بعد اپنا جو ہے نا وہ سر منڈوائیں گے جو حاجی ہیں. اسی طرح اب ہے کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی قربانی کس طرح سے کی جاتی ہے، جانور ذبح کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو قربانی دینے والے کا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا زیادہ افضل ہے. یعنی جو قربانی کر رہے ہیں وہ اگر کسائی کو بلوا کر قربانی کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں تو یہ زیادہ افضل ہے. اگر خود جانور ذبح نہ کر سکتا ہو یا کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ جانور ذبح کر سکتا ہے یہ بھی جائز ہے، مگر اس کی اجازت ضروری ہے. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے سامنے جانور کو قربان کروائے، بھوکا پیاسا جانور ذبح نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے سامنے جو ہے وہ چھری تیز کی جائے جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے. یعنی جب آپ تکبیر پھیرتے ہیں تو اس کے بعد جب تک گوشت جو ہے وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کی کھال نہ اتارے. جانور کو جو ہے وہ قبلہ رو پہلو پر لٹائیں اور داہنا پاؤں اس کے شانے پر رکھیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عید کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے اور انہیں قبلہ روح کر کے عرض کیا، بے شک میں نے اپنا روح ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی کے اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں جمی مخلوقات میں یعنی تمام مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. پھر اللہم من کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد جو ہے وہ جانور کو ذبح کرے. اگر اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے تو ذبح کرنے کے بعد پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اگر قربانی کی دوسرے کی قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو منی کی جگہ جو ہے وہ من پڑھ کر اس کا نام لے گا. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جو اونٹ ہے یا گائے ہے یا بکری ہے یا بھیڑ ہے تو ان کی قربانی کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے. تو جو اونٹ ہے اس کے لیے 5 سال اور گائے کے لیے 2 سال اور بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. یعنی اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو تو قربانی کے لیے مانا جائے گا، گائے 2 سال کی ہو تو مانی جائے گی اور بکرا 1 سال کا ہو تو مانا جائے گا. اور اگر عمر اس سے 1 دن بھی کم ہوئی تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. لیکن جو بھیڑ وغیرہ ہوتی ہے یا جو دمبا وغیرہ ہوتا ہے ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، مگر اس میں تھوڑی سی رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے ہوں یا اس سے زیادہ عمر ہے مگر اتنے فربا اور صحت مند ہیں کہ دیکھنے میں وہ 1 سال کے محسوس ہوتے ہیں تو پھر ان کی قربانی جائز ہے. یعنی آپ بھیڑ ہے یا دمبا ہے تو اس کو آپ اگر وہ 6 ماہ کے ہیں لیکن دکھنے میں وہ صحت مند ہیں فربا ہیں تو آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو ہے جو بکرا ہے یا بکری ہے جس کی قربانی کرتے ہیں وہ 1 سال سے کم 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس طرح پھر آگے ہے کہ کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی قربانی میں آپ نہیں ان کو ذبح کر سکتے. تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں درج ذیل 4 قسم کے جو جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی. ان میں سب سے پہلا ہے اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہے، یعنی جو جانور اندھا ہو، بیمار ہو جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن بھی ظاہر ہو، اور لاگر ہو جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو. اور یہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بیماری ہوگی تو وہ جانور قربانی کے لیے نہیں مانا جائے گا. اس کے بعد ہے کہ گائے اور اونٹ کی جو قربانی ہے اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جو حصہ بناتے ہیں حصہ دار ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایک جانور میں حصہ دار ہو سکتے ہیں. تو جو گائے اور اونٹ کی قربانی ہے اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام میں ہم لوگوں نے اونٹ اور گائے دونوں کو 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیا تھا، چاہے سب قربانی کرنے والے ہوں یا چاہے بعض قربانی کرنے والے ہوں یا بعض عقیقہ کرنے والے ہوں۔ یعنی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور میں اپنا عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، جو بچوں کی طرف سے عقیقہ کیا جاتا ہے تو قربانی کے جانور میں وہ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو چاہے وہ سب قربانی کرنے والے ہوں یا ان میں سے بعض قربانی کرنے والے ہوں یا بعض عقیقہ کرنے والے ہوں، لیکن آپ کسی ایسے شخص کا حصہ نہیں ڈال سکتے جو محض گوشت کے حصول کے لیے شریک ہو رہا ہو، کیونکہ اس کی کسی بھی طرح کی قربانی پھر نہیں ہوگی۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ حصہ دار بنتا ہے حصہ ڈالنے کے لیے گائے کی یا اونٹ کی قربانی میں، اور وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں قربانی کی نیت سے نہیں کر رہا حصہ، میں صرف گوشت لینے کے لیے حصہ بنا رہا ہوں، تو پھر اس ایک شخص بھی اگر اس طرح کا شامل ہو جائے گا تو اس ایک شخص کی وجہ سے باقی بھی کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسے شخص کو حصہ دار بنانا جائز نہیں ہے جو صرف گوشت کے حصول کے لیے شامل ہو۔ آگے ہے کہ قربانی کے جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا مسنون طریقہ کیا ہوگا۔ تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا افضل ہے، اور اس کی تقسیم کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ان میں سے ایک حصہ جو ہے یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہو، دوسرا حصہ دوست احباب اور اعزاء و اقارب کے لیے ہو، جبکہ تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ تینوں، کیونکہ یہ مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اگر آپ قربانی کر کے سارا گوشت بکرے کا، بھیڑ کا، دمبے کا یا باقی جانوروں کا اگر آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی فیملی ممبرز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ گوشت آپ کم پڑ جاتا ہے، تو آپ سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو اگر آپ چاہیں کہ آپ ساری قربانی کر کے سارا گوشت تینوں کے تینوں حصے جو ہیں وہ آپ بانٹ سکتے ہیں غریبوں میں، تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ سارا گوشت گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ جو آپ تقوی جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے جب آپ قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو گوشت چاہے آپ خود کھائیں یا آپ لوگوں میں تقسیم کریں، لیکن چونکہ سنت طریقہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے تھے، تو ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم سوال ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو جو جانور کی کھال ہے یا گوشت ہے، تو جب بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو قصاب جب آتا ہے قربانی کرنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے، تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو کیا ہم اجرت کے بدلے جانور کی کھال یا گوشت وغیرہ اس کو بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ قربانی کی کھال جو ہے اس کو ہو یا قربانی کے گوشت میں سے تھوڑا گوشت نکال کے اس کو بطور اجرت دے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو اجرت آپ کو الگ سے دینی ہوگی، قربانی کے حصے میں سے نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ہے کہ قربانی کی کھال کے مصارف کیا ہے، یعنی ظاہر ہے آپ گوشت تو کھا سکتے ہیں، آپ دے بھی سکتے ہیں، قربانی کا کیا، یعنی جو اس کی کھال ہے اس کا کیا کرنا چاہیے۔ تو قربانی کی جو کھال ہے اگر کوئی شخص اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، مثلا جائے نماز وغیرہ بنا لے یا کوئی اور چیز چمڑے کی جیسے بنتی ہے وہ بنا لے، اگر استعمال میں لانا چاہے۔ فقہاء کرام جو ہے وہ اس کو جائز مانتے ہیں، ان کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر فروخت کریں گے، اگر وہ قربانی کی کھال آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت مناسب مصرف میں استعمال کی جائے گی، یعنی کسی ایسی جگہ میں صرف کر دیں، لیکن ذاتی اپنے اوپر جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اپنے اوپر خرچ نہ رکھیں یا اپنے پاس نہ رکھیں۔ اب یہ جو کھالیں ہیں یہ آپ کسی بھی فلاحی یا دینی کام میں استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، غربا و مساکین کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہوتے والے بااعتماد ادارے ہوتے ہیں، فلاحی ادارے ہوتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ غریب یا مستحق طلباء ہیں ان کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے آج کل تو بہت چھوٹی چھوٹی سطح پہ جو ہے نا وہ فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں جو کہ کھالیں وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ لوگ جو ہے یہ غرباء میں تقسیم کریں گے، مساکین میں تقسیم کریں گے، یا بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے، غریب بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے، یا بیمار لوگوں کو سہولیات فراہم کریں گے، تو پھر ایسے ادارے کو آپ اگر کھال دے دیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ ہوگا، آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اگلا اہم سوال ہے کہ جو ذبیحہ ہے یعنی جو قربانی کے جانور ہیں ان کے کن کن اعضاء کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ذبیحہ یعنی جو ذبح شدہ جانور ہے ان کے 7 اعضاء کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں ہے پتا، مثانہ، شرمگاہ، آلہ تناسل، خصیے، گدود اور بہتا ہوا خون۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ذبیحہ کے 7 اعضاء کو مکروہ شمار کیا ہے، یعنی وہ ذبیحہ کے جو ذبح کرنے والا جانور ہے ان کے 7 اعضاء کو مکروہ شمار کرتے تھے۔ ان میں پتا، مثانہ، شرمگاہ، اعلی تناسل، 2 خصیے یعنی گدود اور خون، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا جو مقدم حصہ ہے وہ بہت زیادہ پسند تھا۔ تو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ آج کا مختصر سا سیشن، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نے ان 10 روزہ دنوں میں بہت کچھ سیکھا، اور چونکہ حج اس طرح سے نہیں ہوا تو اس لیے ہم نے 10 روزہ دورہ ہی رکھا تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اہم معلومات جو ہے نا وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اور اب ہمارے ساتھ ہماری ایک اور سسٹر ہیں جو کہ دعائیہ کلمات آپ سے شیئر کریں گی، اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے آج کے آخری سیشن کی، اور پھر انشاءاللہ اگلے کسی موقع پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو اب میں اپنی جو ہمارے ساتھ ایک ٹیم ممبر ہیں عابدہ طارق باجی، ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ سب ناظرین کو آج حج کا بابرکت دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ہم فلسفہ حج کے حوالے سے اپنے دورے کی آخری نشست میں آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس دورے میں ہم نے حج کے موقع کی مناسبت سے حضور شیخ الاسلام کی 2 نایاب کتب فلسفہ حج اور عمرہ سے جو چیدہ موضوعات تھے ان کا مطالعہ کر کے آپ تک معلومات بہم پہنچائیں، اور اس میں جو مختلف نشست تھیں ان میں ہم نے پڑھا حج کا پس منظر اور اصلاحات حج، مقامات حج، پھر پڑھا ہم نے کعبہ کی فضیلت اور تعمیر کعبہ، اس کے بعد فضیلت حج اور تکمیل حج، پھر حج و عمرہ کے احکام و مسائل، اور پھر ایک بہت ہی اہم موضوع ہم نے رکھا حج اور عمرہ میں خواتین سے متعلقہ جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ معلومات تھیں، اور پھر زیارت مدینہ منورہ اور اس کی فضیلت، ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہمارا سیشن تھا۔ آخر میں ہم نے جو سیشن کیا وہ تھا قربانی اور اس کے مسائل۔ تو یہ سب اتنے خوبصورت معلوماتی سیشنز تھے، تو ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ادنا سی جو کاوش ہے وہ پسند آ رہی ہوگی۔ اسی طرح کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آئندہ ماہ محرم الحرام میں بھی اس طرح کا ایک دورہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور اہتمام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا تعاون رہا، آپ کی پسندیدگی رہی تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے، اور اس میں بھی ہم اسی مستقل مزاجی اور تسلسل کے ساتھ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں انہی کی کتب میں سے مطالعہ کر کے معلومات آپ تک بہم پہنچائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سوموار کے دن ہمارے اسی چینل اسلامک لائبریری اسٹوڈیو سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا مبارک پہ شیخ الاسلام کی کتاب جو حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں سے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے، اور وہ بھی ہمارا بہت خوبصورت سلسلہ ہے۔ اسی طرح ہر بدھ کے روز بھی شیخ الاسلام ہی کی کتاب تذکرے اور صحبتیں میں سے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے حوالے سے مختصر مگر جامع اور دلچسپ و معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ اپلوڈ کی جا رہی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہوگا، جو کہ 100% مطالعاتی چینل ہے۔ اس میں ہر طرح کی معلومات صرف اور صرف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو ہیں انہی کی کتب سے پڑھ کر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل عید کا موقع ہے، اور اس عید کے خوشی کے موقع پر ہم آپ کو اور آپ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہم تہ دل سے آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر آپ اپنے قریبی عزیزوں اور مستحقین اور غریبوں کو ضرور یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ ایک آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں اور میں ہمیں نوازتے رہیں۔ آپ کی اچھی یا بری رائے ہمیں بہتر سے بہترین کام کی طرف گامزن کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ تک کے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔